الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم بزرگان محترم، عزیزان مکرم اور معزز دینی ماں اور بہنیں اور بالم مسجد کے مصلیان اور ٹوٹنگ اسلامک سینٹر کے مصلیان اور پیارے بچیوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی 2-4 دن پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ انگلینڈ کے ایک بہت بڑے عالم دین ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب کا انتقال ہو گیا۔ آج ایک خبر آئی ہے کہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور وہاں کے صدر مدرس حضرت مولانا سعید پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، ان کا آج انتقال ہو گیا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کی بال بال مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو اللہ بلند فرمائے۔ پوری زندگی قرآن و حدیث کے پڑھنے پڑھانے میں انہوں نے گزار دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ساری خدمات کو قبول فرمائے، اللہ ان کو بہت اونچے درجہ عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو اور ان کے پسماندگوں کو، ان کے شاگردوں کو، ان کے چاہنے والوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ چونکہ میں ان کو بہت بچپن سے جانتا تھا، جب عالم کلاس میں داخل ہونے سے پہلے ہی سے درج حفظ میں ان کی خدمت کی تھے، ان کو پہچانتا ہوں۔ اور ہماری اہلیہ نے بھی ان کی پڑوس میں رہتے تھے، تو بچپن کے اندر چھوٹی تھی تو ان کے ساتھ مارکیٹ میں چیزیں خریدنے کے لیے ان کو لے جاتی تھی، ان کی خدمت کرتی تھی۔ تو بہرحال ان کا بہت بڑا ہمارے اوپر حق ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور کل میں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ رمضان میں ہم نے کیا سیکھا ہے اور رمضان کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے۔ کل بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ ہمیں دیا ہے، ہماری زندگی میں تقوی آ گیا۔ یہ رمضان کا مہینہ تقوی سکھانے کے لیے میں آتا ہے۔ اس لیے کل میں نے آیت پڑھی تھی کہ اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کی ہے جیسا تم سے پہلے اگلی امتوں پر بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تقوی کہتے ہیں بچنے کو، تقوی کہتے ہیں ڈرنے کو، اور تقوی کہتے ہیں شرمانے کو، لغوی معنی۔ چونکہ رمضان میں روزے کے اندر جو ہے بہت سی حلال چیزیں بھی روزے کی حالت کے اندر حرام ہو جاتی ہے، جیسے کھانا پینا یا بیوی کے تعلق یہ حرام ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمیں تقوی دینا آیا۔ اس لیے ہر چیز کی ایک خاصیت ہوتی ہے اور ایک فضیلت ہوتی ہے۔ جیسا روز نماز جو ہے، نماز کی ایک فضیلت ہے اور ایک نماز کی خاصیت ہے۔ اگر ہم نے نماز کی فضیلت سنتے رہتے ہم کہ ہم نے ایک نماز اپنے گھر میں پڑھی تو 1 ثواب ملتا ہے، مسجد میں پڑھی تو 1 کا 27 ملتا ہے۔ اسی نماز کو اگر ہم نے مسجد نبوی میں پڑھی تو 1 نماز کا ثواب 50,000 ملتا ہے، اور اسی نماز کو اگر مسجد حرام میں پڑھی تو 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ یہ تو اس کی فضیلت ہے۔ پھر ہر نماز کی مستقلاً فضیلت ہے، اور ایک نماز کی خاصیت ہے۔ نماز کی خاصیت کیا ہے؟ نماز کی خاصیت یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور غلط کاموں سے، بے حیائی اور فحشاء کاموں سے انسان کو روکتی ہے۔ نماز برسوں سے پڑھتا ہے لیکن اس کی بری عادتیں نہیں گئی، گناہ اس کے نہیں چھوٹے، تو اپنے نماز پر غور کرنا چاہے کہ میری نماز کے اندر کچھ خامی ہے۔ اس لیے اتنے سال سے میں نماز پڑھ رہا ہوں لیکن اس کے باوجود گناہ کو نہیں چھوڑتا ہوں، غلط کاموں کو نہیں چھوڑتا ہوں۔ تو نماز کی خاصیت کیا ہے؟ آدمی کو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فحشہ اور غلط کاموں سے اور منکرات سے، غلط کاموں سے اس کو روک دے۔ تو روزے کی بھی ایک خاصیت ہے۔ روزے کی خاصیت کیا ہے؟ کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ ہم ہر سال رمضان میں روزے رکھتے ہیں، رمضان آیا چلا گیا لیکن ہمارے اندر تقوی نہیں آیا، تو معلوم ہوا کہ ہمارے روزے کے اندر
کوئی کھوٹ ہے، کوئی کمی ہے، تو اس کو ہمیں اصلاح کرنا چاہیے کہ ہمارا رمضان ایسا گزرے کہ رمضان کے جانے کے بعد ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے۔ وہ بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ اگر جس نے جمعہ کی نماز صحیح آداب کے ساتھ مستحبات سے ادا کی تو اس کا پورا ہفتہ اچھا گزرتا ہے، اور جس کا رمضان اچھا گزر گیا تو اس کا پورا سال اچھا گزرتا ہے، اور جس کا حج اچھا گزر گیا اس کی پوری زندگی اچھی گزرتی ہے۔ تو ہم کو رمضان کتنے ملے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو اور نصیب فرمائے ایسے مبارک دن۔ لیکن اس سال کا جو رمضان ہے یہ ہمارا بہت عبرت والا رمضان ہے، کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور دیکھو اس پر ہمیں کتنے بڑے بڑے سبق ملتے ہیں۔ تو یہ رمضان کے اندر ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہمارے اندر یہ تقوی آ جائے۔ تقوی کی صفت آ گئی تو بہت کچھ ہمارے اندر آ گیا۔ قرآن کریم کے اندر 30 سے زیادہ مقامات پر تقوی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ چند سال پہلے میں نے بالم مسجد میں رمضان کے اندر روزانہ تراویح کے بعد تقوی پر بیان کرتا تھا، اور 30 قرآن کریم میں فائدے ہیں وہ بیان کیے تھے، اور احادیث میں تو کتنے فائدے ہیں۔ اور تقوی بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ قرآن کریم شروع ہوتا ہے، سب سے پہلے شروع کرتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہم نے یہ قرآن تم کو دیا ہے کس لیے؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ ھدی للمتقین، یہ متقی کو رہنمائی اور متقی کے قلوب کو سنوارنے کے لیے یہ کتاب آئی ہے۔ اور پھر قرآن کریم کے اندر پڑھتے جائیے آخر تک، کتنی مقام پر تقوی کا ذکر آیا، بار بار آیا ہے۔ اور اس کے لیے قرآن کریم میں 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک تقوی کا لفظ ہوتا ہے، ایک کہیں خوف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور قرآن کا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور کہیں خشیت کا لفظ آتا ہے، إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِ الْعُلَمَاء۔ تو یہ 3 لفظوں کا مفہوم ایک ہی ہوتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اتنا ڈر پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں جو ہے اس کو ہم چھوڑ دیں۔ ایک ہے چھوڑنا جو ہے زبردستی چھوڑنا، بادل ناخستہ اور مجبور ہو کر چھوڑنا ہے، اور ایک ہے کہ آدمی اپنی اختیار سے گناہ چھوڑ دے۔ کمال یہ ہے، ایک آدمی بڑا عمر ہو گئی، اب پیر بھی صحیح طور پر اس سے رکھے جاتے نہیں، آنکھ سے صحیح نظر نہیں آتا ہے، ایک ایک کر دانت سب چلے گئے اس کے، اس میں کوئی دم خم نہیں ہے، طاقت قوت نہیں ہے، وہ آدمی بدکاری اور زنا سے بچ جائے تو یہ کمال نہیں ہے۔ لیکن ایک نوجوان آدمی ہے، ساری خواہشات اس کے سامنے ہیں، طاقت قوت بھی ہے، ماحول بھی بار کا خراب ہے، اس کے باوجود بھی وہ اگر زنا اور بدکاری سے بچتا ہے تو یہ کمال ہے۔ ایک آدمی آنکھ کا زنا نہیں کرتا اس لیے کہ وہ اندھا ہے، تو مجبور ہے وہ، لیکن جس کو آنکھیں دی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ آنکھ کے زنا سے بچتا ہے تو یہ کمال ہے۔ تو یہ لاک ڈاؤن کا رمضان ہمارا گزرا ہے، میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور میری ماں اور بہنوں اور میرے بچوں، ہمیں یہ رمضان کو ایسا گزارنا ہے کہ رمضان کے بعد بھی جو اللہ کی نافرمانی اتنی تقوی آ جائے، اتنی خشیت آ جائے کہ ہم اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے باز آ جائے، اپنی ارادے سے، اپنی اختیار سے ہم چھوڑ دیں، تو یہ کمال ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر یہ تقوی پیدا کر دے۔ تو یہ بہت بڑا سبق رمضان ہمیں دیتا ہے۔ دیکھو ایک چیز جائز ہے، بہترین قسم کے کھانے ہیں، آپ کی خود کی کمائی کی ہے، لیکن روزے کی حالت میں آپ اس کو ہاتھ بھی لگاتے نہیں، تو آدمی کسی کے مال پر کیسا ہاتھ مارے گا؟ وہ کسی عورت کے اوپر کیسے دست درازی کرے گا؟ اس کے پاس بیوی ہے، لیکن رمضان کے اندر روزے کی حالت میں اپنی بیوی کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، خیال بھی نہیں آتا ہے، تو وہ دوسرے کی بیوی کے اوپر کیسے ہاتھ مارے گا؟ اس کے اوپر بری نگاہ سے کیسے دیکھے گا؟ تو یہ کیا ہے؟ پورا مہینہ اس طرح پریکٹس کرائی جاتی ہے، یہ مشق کرائی جاتی ہے، ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو بہت سے سبق اس کے اندر ہے، تو آج تو چونکہ وقت نہیں ہے کہ میں تفسیر میں جاؤں، بس یہی ایک سبق ہمارے اندر ہے۔ اگر یہ تقوی ہمارے اندر آ گیا تو سمجھو کہ بہت بڑی نیکیاں ہمارے اندر آ گئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو تقوی مع اللہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں تعلق مع اللہ نصیب فرمائے۔ حضرت مولانا سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی پڑھنے پڑھانے کے اندر اور پوری زندگی دین کی خدمت کے اندر گزار دی ہے، تو کیا ان اکابرین جو جاتے ہیں
یہ ہمیں بہت بڑا سبق دے کر جاتے ہیں کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں، جتنی ہماری طاقت قوت ہے اتنی دین کی خدمت کریں، دین پر خود بھی عمل کریں، اپنی اولاد کو بھی دیندار بنائیں۔ یہ بہت ضروری بات ہے، اپنی اولاد کو دیندار بنانا یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی آتا تھا اور کہتا تھا اللہ حضرت دعا فرمائے میرا بچہ حافظ بن جائے، میرا بچہ عالم بن جائے، تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ بنے گا، لیکن یہ بھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو دیندار بنائے۔ دیندار بن گیا تو سب کچھ اس کے اندر آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دیندار بنائے اور اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو بھی دیندار بنائے۔ یہی چند باتیں میرے اس وقت ذہن میں تھی، باقی اس کے اوپر بہت سے سبق تھے، وہ سبق انشاءاللہ تعالیٰ میں وقتاً فوقتاً کل ذکر کرتا رہوں گا۔ دیکھو کام میں آنے والی چیز یہی ہے، کام میں آنے والی چیز یہی ہے۔ ابھی 2 دن پہلے میں نے بیان کر رہا تھا زوم کے اوپر، عصر کی نماز کے بعد سورہ ہمزہ کی تفسیر کر رہے تھے۔ ہمزہ کی تفسیر کے اندر میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس سورہ ہمزہ کے اندر 3 برائیاں بیان کی ہے: ہمزہ، لمزہ اور مال کا جمع کرنا، مال کی حرص اور لالچ۔ یا سب ان مالہ اخلدہ، انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس تو بہت پراپرٹی ہے، میرے پاس تو بہت بنس ہے، میرا کون کیا بگاڑ سکتا ہے۔ لیکن اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ مال جو ہے آخرت میں تو کوئی کام آنے والا نہیں ہے، لیکن دنیا کے بہت سے کام جو ہے یہ مال کے ذریعے پورے نہیں ہو سکتے ہیں۔ مال کے ذریعے سے اینک خرید سکتے ہیں، کونٹس خرید سکتے ہیں، لیکن آنکھ کی بینائی نہیں خرید سکتے ہیں۔ مال کے ذریعے سے خضاب خرید سکتے ہیں، لیکن شباب نہیں خرید سکتے ہیں۔ مال کے ذریعے سے بہترین دوا خرید سکتے ہیں، اچھا ڈاکٹر خرید کر سکتے ہیں، لیکن مال کے ذریعے سے صحت اور شفا خرید نہیں سکتے ہیں۔ مال کے ذریعے سے راحت کے بہت سے سامان خرید سکتے ہیں، لیکن دل کا چین اور سکون نہیں خرید سکتے ہیں۔ آپ آرتھوپیڈک بیڈ لے لو، ابھی میں ایک دکان میں گیا تھا اور میں نے ایک بیڈ کی قیمت دیکھی 1500 پاؤنڈ، بیڈ کی قیمت آرتھوپیڈک۔ تو آپ آرتھوپیڈک بیڈ خرید لو لیکن نیند خرید نہیں سکتے ہیں۔ نیند تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ آپ مال کے ذریعے سے کسی کو خوشامدی لوگ خرید سکتے ہیں، لیکن لوگوں کے دل میں محبت پیدا ہو جائے یہ نہیں خرید سکتے ہیں۔ تو مال دنیا میں بھی کتنی جگہ کام نہیں آتا ہے، تو کام آنے والی چیز کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ کام آنے والی چیز کیا ہے؟ دینداری ہے۔ تو اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہم تھوڑا ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیندار بنا دے گا، ہماری اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ دیندار بنائے گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ حضرت مولانا سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی بال بال مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ علامہ خالد محمود صاحب ان کی بھی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ یہ ایک ایک کر ہمارے اکابرین جو ہے بزرگان دین دنیا سے جا رہے ہیں اور پھر ان کی جگہ خالی رہتی ہے، ان کا نعم البدل نہیں ملتا ہے۔ یہ خود بھی ایک قیامت کی علامت اور نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں تقویٰ نصیب فرمائے، تعلق مع اللہ نصیب فرمائے۔ اللہ اپنی محبت اور اللہ تعالی اپنی رضا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے اور رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام بیماروں کو اللہ تعالی شفائی کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرمائے۔ ہمارے نیبر بھائی جو مجیب ہے، ان کا بیٹا 1 مہینے سے زیادہ وقت ہو گیا ہاسپٹل میں، اللہ تعالیٰ اس بچے کو بھی شفائی کاملہ عاجلہ کی سلامتی، ایمان کے سلامتی کے ساتھ واپس گھر لوٹائے۔ اور میرا نواسہ بھی بیمار چل رہا ہے، وہ بھی 10 دن سے ہاسپٹل میں ہے، اللہ اس کی بھی اعضاء کی سلامتی، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس کو واپس لائے۔ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے اور اللہ مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور رمضان ایسا مبارک و بابرکت والا مہینہ ہمیں دیا ہے، اللہ اس کی رحمتیں اور برکتوں و مغفرتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ یہ عشرہ جو ہے عتق من النار چل رہا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے دوست احباب کو، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، چاہا ہے، کہنا چاہتے تھے کہہ نہ سکے، اللہ ہم سب کو جہنم سے آزادی کا پرواہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔